الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ ازمان اس سے قبل آئی ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کا سلام جھم جھم کر درود پاک کا ہدیان شوق و بازمن پر اللہم صلی علی سیدنا محمد امام الجود والکرم وآلہ الکرام البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا استقبال یوں فرماتے، اس کا ویلکم یوں فرماتے کہ آپ ماہ شعبان میں عبادتوں کی کثرت کرتے، روزوں کی کثرت کرتے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا استقبال کرنے والا ہے اور جس کا تم استقبال کرنے والے ہو وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریاض اللہ، کیا قرآن کی کوئی سورہ نازل ہوئی ہے، کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں. حضرت عمر کے ریاض اللہ، کوئی جنگ ہونے والی ہے، ہم کسی جہاد میں جانے والے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں. بے استقبال کرنا، ویلکم کرنا کہ کوئی کون سی ایسی چیز ہے جو تمہارا استقبال کرے گی، تم اس کا استقبال کرو گے. کیا کوئی جنگ؟ کہنا جنگ بھی نہیں ہے. تو یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمارا استقبال کرے گی، ہم اس کا استقبال کریں گے. سرکار نے ارشاد فرمایا وہ ماہ رمضان ایسا مہینہ کہ جس کی پہلی شب اللہ تمام مومنین کی مغفرت فرما دیتا ہے. پہلی رات میں اللہ سارے مومنین کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ ماہ رمضان مبارک ایک ایسا عظیم الشان مہینہ کہ جس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع فراہم فرمایا، ایک موقع دیا کہ ہم تقوی اختیار کریں، متقی و پرہیزگار ہو جائیں، اپنے نفس پر قابو پا سکیں. اور روزوں کی فرضیت کی جو علت اور جو سبب، جو وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی وہ بھی یہ کہ لعلکم تتقون، تم روزے اس لیے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو روزہ یہ بندے کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا کرتا ہے، ایک ایسی قوت، ایک ایسا پاور پیدا کرتا ہے کہ بندہ تقوی اختیار کر سکتا ہے، اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار بنا سکتا ہے. لیکن اگر چاہے تو، ورنہ جیسا رمضان سے پہلے تھا رمضان کے بعد بھی بندہ ویسا رہے گا، بلکہ رمضان میں بھی بندہ ویسا رہے گا. تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم پر ہے کہ ہم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اللہ نے موقع دیا، ماہ رمضان دیا، اور ماہ رمضان میں اللہ مومنوں کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے. مومنین کے رزق میں برکتیں آتی ہے. پھر مومن کے دل میں خود بخود نمازوں کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہوتا ہے. مومنین کے دل میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا شوق پیدا ہوتا ہے، خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ اس روزہ رکھنے والے کے ثواب سے بغیر کچھ کم کیے افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ نے کسی نے عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے تو بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ کھلائے پلائے دوسروں کو، ہے نا.
اتنا سامان نہیں، اتنا کھلانے پلانے کا انتظام نہیں، تو ہم کیسے حاصل کریں؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صرف دودھ کا ایک کپ پلا دے، دودھ کا ایک گلاس پلا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا پانی ایک گھونٹ پانی پلا دے، اللہ اسے بھی افطار کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیے اور ہمارے دلوں میں ان اعمال کی محبت بھی ڈال دی۔ ماہ رمضان میں ہم تھوڑے سے سدھر جاتے ہیں، تھوڑے سدھر جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، یار روزہ ہے چلو نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اور روزہ رکھا ہوتا ہے تو تھوڑا سا نفس کمزور ہوتا ہے، ہم ڈھیلے ڈھالے ہو چکے ہوتے ہیں، ہے نا، تو تھوڑا سا آرام کر کے ایسے نورانی چہرے والے بن جاتے ہیں۔ شام تک تو ایسا لگتا ہے بندے کے یوں چہرے سے نور ٹپک رہا ہوتا ہے، اور بندہ لگتا ہے کہ بڑا سیدھا سادہ بندہ ہے۔ وہ تو رمضان سے پہلے ہی پتا کہ بندہ کیسا تھا، اور رمضان کے بعد دوسرے ہی دن عید کے دن سے پتا چلے گا کہ بندہ کیسا ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں ایسا ہے نہیں کہ موڈ بنا ہوتا ہے کہ بندہ بالکل سیدھا سادہ نارمل سا نیکوکار لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، سرکار نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو تم اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے ہاتھ پیر، ہر عضو کا روزہ رکھو، ہر عضو کا روزہ رکھو۔ تو مطلب یہ کہ ہم زبان سے روزے میں ہوں تو صرف یہ نہیں کہ ہم بھوکے رہ لیے بس ہو گیا روزہ، نہیں، زبان سے کوئی بری بات بھی نہ نکلے، نہ کوئی بری بات ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ گالی گلوچ ہو، نہ غیبت چغلی کچھ نہ ہو، نہ ہم کسی کی غیبت سنیں، ورنہ تو پھر ہمارا صرف بھوکا رہنا ہو جائے گا۔ جھوٹ اگر ہم بولتے ہیں، جھوٹ اتنی عام چیز ہے ہمارے درمیان، اتنی عام ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہوئے محسوس بھی نہیں کرتے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم بول دیتے ہیں۔ حالانکہ جھوٹ کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جب اللہ کی لعنت ہوگی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور پھر بندہ ایک جھوٹ بولے گا تو اس کو چھپانے کے لیے دوسرا تیسرا، اور پھر پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ تو یہ جھوٹ، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور جب اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اب روزہ رکھا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ثواب ہی نہیں، صرف دن بھر بھوکا پیاسا رہا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں روزے میں، ویسے تو ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن روزے میں خاص اسپیشل اہتمام کریں کہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں۔ جب تک ہم جھوٹ بولتے رہیں گے اللہ کی رحمتوں سے دور رہیں گے۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو محسوس بھی نہیں ہوتی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم ایک بچے حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے ہیں، بول کی روایت بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میری ماں نے، سرکار ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے، میری ماں نے مجھے بلایا کہ بیٹا عبداللہ ادھر آ، میں تجھے کچھ دوں گی۔ مائیں بولتی ہے بچوں کو للچانے کے لیے، بلانے کے لیے، میں تجھے کچھ دوں گی۔ سرکار نے فرمایا تم اسے کیا دو گی؟ رڑ کر کے میں اس سے کھجور دوں گی، میں اسے کھجور دوں گی۔ سرکار نے فرمایا ہاں تو ٹھیک، ورنہ اگر نہ دیتی تو تمہارا جھوٹ لکھ لیا جاتا، اگر نہ دیتی تو تمہارا جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سب سے یعنی کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ موٹ کی باتیں بتا دے، جھوٹی باتیں بیان کرے۔ کا سب سے بدترین شخص وہ کہ جو لوگوں کو، قوم کو ہنسانے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہو، ایسے شخص پر بڑا افسوس ہے، اس کے لیے ویل ہے، ایسے بندے کے لیے ویل۔ ہنسی مذاق میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ لکھ لیا جاتا ہے۔ ابھی آنے والا ماہ رمضان بھی شروع ہوگا، اپریل بھی آئے گا، اپریل بھی آنے والا ہے، اور 1 اپریل لوگ اپریل فل بناتے ہیں، ہے نا، اپریل فل بناتے ہیں۔ تو یہ اپریل فل کون سی تاریخ ہے؟ اپریل فل کی ایک ہی ہے نا، ہاں 1 اپریل۔ تو اپریل فل بناتے ہیں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایسے ہی یار ہم تو مذاق کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے
جھوٹ بولا آپ کا جھوٹ ہی لکھ دیا گیا، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت کا مطلب وہ رحمت سے دور. تو ہم ایسے کام کیوں کریں؟ اور پھر یہ تو یعنی کہ میں نارمل سی باتیں بتا رہا ہوں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے. ایک صحابی یعنی ایک بندہ آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، اسلام قبول کیا، مسلمان ہونے کے بعد عرض کرتا ہے حضور میرے اندر 4 بری خصلتیں، 4 بری باتیں ہیں. میں بدکار بھی ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں. آپ کی خاطر میں مسلمان ہو گیا، آپ کے لیے میں کوئی ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں، بس ایک چیز. سرکار مسکرائے، سرکار فرماتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جھوٹ مت بولنا، باقی سب کر سکتا ہے، صرف جھوٹ مت بولنا. اس سے وعدہ کر لیا حضور سے، ٹھیک ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کہا ٹھیک ہے اب تو کچھ بھی کر سکتا ہے، جا. بندہ چلا گیا، بڑا خوش ہے، سرکار نے اجازت دے دی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، صرف جھوٹ نہیں بولنا. کہا ٹھیک ہے، چلا گیا. اب جب گھر گیا، شام کا وقت ہوا، اکثر لوگ شام ہوتی تو پینے کا موڈ بنتا ہے کہ چلو اب جایا جائے، اور لوگ دکانیں تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. تو وہ بندہ بھی شروع کہ چلو چلا جائے. لیکن جا رہا تھا، شراب کھانے کی طرف خیال آیا، اگر سرکار نے کل پوچھا شراب پی تھی، جھوٹ تو بول نہیں سکتا، اگر ہاں بولوں گا تو شراب پینے کے سزا میں کوڑے مارے جائیں گے، لوگوں کو بھی پتا چلے گا کہ ہاں بندہ شراب پیا، سزا بھی ملے گی کہ کوڑے مارے جائیں گے. نہیں پینی، نہیں پینی. جھوٹ بول نہیں سکتا، وعدہ کیا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، اور شراب پیوں گا تو کوڑے لگیں گے، تو شراب سے بچ گیا. بدکاری کرنی تھی، اس سے بچ گیا کہ اگر کروں گا تو سنسار پتھر مار مار کر مار دیا جاؤں گا اگر سچ بول دیا تو. اور اگر جھوٹ بولا تو وعدہ خلافی ہوگی، میں نے وعدہ کیا حضور سے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. بدکاری سے بچ گیا. چوری کا خیال آیا تو پھر خیال آیا اگر چوری کی، سرکار نے پوچھ لیا، اگر ہاں بولوں گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور نہ بولوں گا تو جھوٹ ہوگا، وعدہ خلافی ہوگی، وہ کر نہیں سکتا. کہتے دوسرے دن حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ ایک جھوٹ چھوڑا، ساری بری خصلتیں چھوٹ گئی ہے. ایک جھوٹ بندے سے بہت کچھ کرواتا ہے، بہت سے برائیوں کے گناہوں کے کام کرواتا ہے، اور بندہ جھوٹ چھوڑ دے تو اس کی ساری برائیاں چھوٹ جائے. ایک اندر دل میں ایک خوف رہتا ہے نا کہ بھئی اگر ایسا ہوا کسی نے یہ پوچھ لیا وہ پوچھ لیا تو جھوٹ بول نہیں سکتا، میں نے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر سچ بولا تو پھر میری بدنامی ہوگی، بے عزتی ہوگی، لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے. یہ تو بندہ اگر جھوٹ چھوڑ دے اور وعدہ کر لے. آپ غوث اعظم کو دیکھیں، غوث اعظم کو دیکھ لیں، غوث کے ماننے والے، لیکن غوث کا عمل تو کبھی کیا ہی نہیں. غوث اعظم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، بچپن سے ماں سے وعدہ کیا تو کبھی جھوٹ نہیں کہا. مال جائے تو چلا جائے، لیکن یہ چھپا ہوا مال تھا نا، کہہ دیتے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ڈاکو تو ویسے ہی چھوٹا بچہ سمجھ کے چھوڑ کے جا رہے تھے، لیکن جو بھی پوچھتا ہے تیرے پاس کچھ، ہاں ہے، کیا ہے؟ 40 دینار اندر باندھے ہوئے ہیں، سلے ہوئے ہیں. جھوٹ نہیں بولا، ہاں ہے. حالانکہ جان مال بچانے کے لیے جھوٹ بول بھی دیتے کیا فرق پڑتا، لیکن ماں سے وعدہ کیا تھا. ہم اللہ کے بندے، اللہ نے جھوٹ سے منع فرمایا. تو اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ فجور کی طرف یعنی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ بندے کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں، اور سچ بولنا یہ بندے کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی بندے کو جنت تک پہنچا دیتی ہے. تو ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے. صرف بھوکا پیاسا رہ لیا رمضان کے روزے رکھ کر یہ کوئی فائدہ نہیں. جھوٹ سے بچنا، غیبتوں سے بچنا، ہم ایک دوسرے کی غیبت کریں. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تغتب بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنے بھائی کا، مرزا بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ مرزا بھائی کا گوشت، اب ہم روزے سے بھی ہوں اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم غیبت بھی کریں، یعنی مرزے بھائی کا گوشت بھی کھائیں، تو روزے کا سارا ثواب ختم ہو جائے. روزے کا سارا ثواب ختم ہے نا. غیبت اتنی بری چیز ہے. ایک تو بندے غیبت کرنے سے بندہ گنہگار تو ہوتا ہی ہے، لیکن صرف گناہ نہیں ہوتا بلکہ ساتھ میں نیکیاں بھی ختم ہوتی ہے. نیکیوں کو غیبت، چغلی نیکیوں کو ایسے ختم کرتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. اور دوسرا غیبت کا نقصان یہ ہے نا، اور یا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم غیبت کو زنا سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. بندہ کسی عورت سے بدکاری کر لے، زنا کر لے، اس سے بھی بدتر چیز غیبت.
اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو اسے ناپسند کرے، اگرچہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یہ غیبت ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے کہ جو یعنی کہ اس کے اندر وہ خرابی ہے، وہ شراب پیتا ہے، اور اسی بات کو آپ دوسرے سے کہہ رہے ہیں، پتہ تجھے اس کے بارے میں وہ شراب پیتا ہے، شام ہوتی چلا جاتا ہے شراب پینے، یہ غیبت ہے، یہی غیبت ہے وہ ایسا ہی ہے، وہ بہت گالیاں بولتا ہے، وہ کچھ یعنی ایسے برے کام کرتا ہے، آپ نے دوسروں سے کہا، یہی غیبت ہے۔ وہ آپ کے اچھا اب اس میں نقصان یہ ہے نا، بزرگوں نے فرمایا کہ زنا سے بھی بدتر، 100 بار بندہ زنا کر لے لیکن ایک بار غیبت کرنا اس سے بھی بدتر۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ بندہ اگر زنا کرے گا تو رب سے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر بندے کی غیبت کی تو جب تک اس سے معافی نہ مانگو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ غیبت یوں بری ہے کہ اب بندے سے اب ہم اللہ سے معافی مانگنا ہو نا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، ہمیں شرم نہیں آتی، رب سے توبہ کرنے میں ہمیں شرم نہیں آتی، رب سے معافی مانگنے میں ہمیں شرم، ہمارا رب کا معاملہ، ہم توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگے، اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، اور وہ بھی ایسا رحمان الرحیم کہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں مانگنا اس سے معافی مانگنا، جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگنا، پھر ہمارا نفس میں روکتا ہے، شرم آ رہی ہے، کیسے بولوں گا کہ میں نے تیری غیبت کی، میں نے تیری برائی کی، میں نے دوسروں کے سامنے تیرا یہ برا یعنی تیری یہ بری بات بیان کی تھی، معاف کر دے، بولیں گے تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، تو ہمیں شرم آئے گی، پہلے یہ معاف کرے پھر اللہ معاف فرمائے گا، تو غیبت یوں بری ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے ولی ہیں ابراہیم ابن ادہم کے جنہوں نے سلطنت اور بادشاہت چھوڑی اور چھوڑ کر آپ فقیری میں آئے، اللہ کے ولیوں میں۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کسی نے دعوت رکھی اور سارے جتنے فقراء تھے سب کو دعوت دی، ابراہیم ابن ادہم کی بھی دعوت تھی، آپ بھی پہنچے دعوت میں، اور جب دعوت میں پہنچی تو ایک آدمی کا انتظار ہو رہا تھا کہ وہ آ جائے تو پھر اس کے بعد کھانا شروع کیا جائے، تو کسی نے کہہ دیا کہ اس کا مزاج بڑا امیرانہ ہے، بڑا امیرانہ مزاج ہے، لیٹ سے ہی آئے گا، ہے نا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم دھیرے سے وہاں سے نکل گئے، دھیرے سے چلے گئے اور جا کے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اے اللہ میرا نفس ایسا خراب اور برباد ہو گیا کہ تھوڑا سا کھانا کھانے کے لیے میں نے غیبت سنی، میں ایسی دعوت میں چلا گیا کہ جہاں غیبت ہوتی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر توبہ کی اور یہ عہد کیا کہ آج کے بعد پھر کبھی کسی دعوت میں جاؤں گا ہی نہیں، کسی ایسی دعوت میں نہیں جاؤں گا کہ جہاں غیبتیں ہوتی ہو۔ ہم غیبت کرتے ہیں دوسروں کی، ہم جہاں دو چار مل گئے دوسروں کی بات کرتے ہیں، دوسروں کی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں، ہماری نیکیاں بھی صاف ہو رہی ہے، وہ بھی ختم ہو رہی ہے، گناہ بھی آ رہا ہے، تو ڈبل نقصان ہو رہا ہے، نیکیاں ختم ہو رہی ہے، جو یعنی تھوڑی بہت نیکیاں کی تھی وہ بھی چلی گئی اور گناہ اوپر سے بڑھ گیا، اور وہ بھی ایسا گناہ کہ جب تک بندے سے معافی نہ مانگے اللہ بھی معاف نہ فرمائے، ایسا گناہ ہو گیا۔ تو یہ غیبت کرنا یہ بندے کو برباد کر دیتا ہے، بظاہر بڑا مزہ آتا ہے لیکن آخرت کے لیے بڑا ہی نقصان دہ، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ایک مدینے کا شخص تھا، اس کی بہن کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہوا تو کفن دفن کا انتظام کیا گیا، دفن کر دیا گیا، اس کی پیسے کی تھیلی قبر کے اندر گر گئی، اور جب گر گئی قبر اس کو پتا نہیں تھا لیکن بند کر کے پھر آ گئے، پھر تلاش کر رہے یار لگتا رہ گئی، تو ایک دوست کو لیا کہ چل میری قبر میں شاید تھیلی گر گئی ہے پیسوں کی، میں نکال لاتا ہے، کہا چلو، تو ایک دوست کو لے کر آیا، قبر کھودی ایک سائڈ سے، اور جب کھودی تو اندر سے نکالا، اس نے تھیلی مل گئی، تھیلی نکالی تو خیال آیا کہ چلو دیکھ لوں بہن کی کیا حالت ہے، دیکھ لوں، تو اس نے تھوڑا سا ہٹا کر دیکھا کہ اندر کی قبر کے اندر کیا حال ہے، تو جیسے ہی دیکھا اندر آگ بھڑک رہی تھی، اسے عذاب ہو رہا تھا، آگ بھڑک رہی تھی، اس نے فوراً بند کر دیا، چپ چاپ آ گیا، کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن گھر آ کر اپنی ماں سے پوچھا، اے ماں بتا میری بہن میں ایسی کیا برائی تھی کہ وہ اپنی قبر میں جل رہی تھی؟ ماں نے کہا اس کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ لوگوں کے دروازوں میں کان لگا لگا کر ان کی باتیں سنتی اور دوسروں کو بتایا کرتی تھی، دوسروں کو بتاتی تھی، لوگوں کی باتیں سنتی اور دوسروں کو بتاتی، وہ چغلی اور غیبت کرنے کی عادی تھی،
بندہ سمجھ گیا کہ میری بہن کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو ہم اگر روزے رکھے، ہمیں تقوی یوں حاصل کرنا ہے کہ روزوں کے ساتھ ہم عہد کریں کہ ہم نہ جھوٹ بولیں گے، نہ ہم چغلی کریں گے، نہ گالی گلوچ، ہے نا، یہ گالیاں دینا اللہ کے رسول فرماتے منافق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے کہ مومن بدگوئی کر ہی نہیں سکتا، گالیاں دے نہیں سکتا، گالیاں تو منافق دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالیوں پر اتر آئے، گالیاں بولنے لگے۔ آج ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو گالیوں سے بچتا ہو، ہے نا؟ لڑائی جھگڑا شروع ہوا کہ ہم گالیوں پر اتر آتے، گالی پر گالی شروع۔ تو ہمیں روزوں میں لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتائی تھی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ روزے سے ہو اور کوئی اس سے گالی گلوچ کرے، لڑائی جھگڑا کرے تو صرف اتنا کہے میں روزے سے ہوں، اور سائڈ میں نکل لے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ صرف اتنا کہہ کر جانا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ کوئی آپ سے لڑ رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، میں روزے سے ہوں، بغیر جواب دیے، بغیر لڑائی جھگڑا کیے، انا صائم، میں روزے سے ہوں کہہ کر نکل جائے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو روزوں میں ہمیں جہاں بھوکا پیاسا رہنا ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے، وہیں ان جیسی بیماریوں سے بھی ہمیں بچنا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقیوں پرہیزگار ہو سکو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ اللہ نے ماہ رمضان دے کر ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اگر ہم چاہیں گے تو تقوی آئے گا، اگر نہیں چاہیں گے تو جیسے رمضان سے پہلے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے رہیں گے، اور جیسی عادتیں پہلے تھی ویسی پہلی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سارے لوگوں کو جمع کیا، تقریر کرنی تھی، سارے لوگوں کو جمع کیا، سرکار ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے، پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ اس میں ایک جو آمین، صحابہ نے پوچھا نا رسول اللہ ایسا کیوں کیا؟ سرکار نے فرمایا حضرت جبرائیل میں جیسے ہی چڑھنے لگا جبریل امین آ گئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ دعا کر رہے ہیں، جبریل امین کی دعا ہے نا، فرشتوں کے سردار، وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جو بندہ ماہ رمضان پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو سرکار فرماتے میں نے آمین کہا، میں نے آمین کہا۔ پتہ یہ چلا یہ رحمتوں مغفرتوں کا مہینہ اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرصت رہبیہ، اس سنہرے موقع کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ سیل لگنے والی ہی مغفرت کی سیل لگنے والی ہے، ثوابوں کا سیل لگنے والا ہے۔ بندہ سیل دیکھتا ہے نا تو ٹوٹ پڑتا ہے نا؟ ویسے 1000 میں ایک پینٹ ملتی تھی اور یہاں لکھا ہے کہ 999 میں 3 پینٹ، بندہ دوڑا دوڑا پہنچ گیا، دوڑا دوڑا پہنچا۔ سیل ہے، سستے کا مال مل رہا ہے۔ اللہ نے سیل لگائی ہے کہ تو ایک فرض پڑے گا تجھے 70 فرضوں کا ثواب دوں گا، تو ایک نفل پڑے گا تجھے ایک فرض کا ثواب دوں گا، اور تو اگر گناہوں سے بچ گیا، معافی مانگی، تجھے جہنم سے آزاد بھی کر دوں گا۔ یہ ماہ رمضان کہ جس کا اول اشرا رحمت کا، درمیانی مغفرت کا، آخری اشرا اللہ نے جہنم سے آزادی اور نجات کا عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کو ایسے گزاریں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔